بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو بہت بڑا انسان کا کمال یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کے کام آئے، اجتماعی خدمت ہو، جذبہ ہو، دوسروں کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہو۔ اللہ شریعت مطہرہ میں اس کی بڑی ترغیب دی گئی۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے 3 اعمال جاری رہتے ہیں۔ علماء نے ایک اور حدیث میں 7 اعمال کا ذکر ہے، تو سب دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، ان وہ 3 کو ذرا اور پھیلا کر ذکر کریں تو وہ 7 بن جاتے ہیں، وہ اسی میں داخل ہیں۔ تو فرمایا 7 اعمال ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں، بہت عظیم کام ہے، اور وہ 7 اعمال کا تعلق دوسروں سے، اجتماعی زندگی سے، انسانیت کی خدمت کے ساتھ ہے، دوسروں کی ہمدردی کے ساتھ ہے، دوسروں کے لیے قربانی دینے کے ساتھ ہے۔ 7 اعمال کے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے تعلیم دین، کہ انسان دوسروں کو دین کا علم سکھائے، دین کا کوئی مسئلہ بتا دے، حلال حرام جائز ناجائز کا مسئلہ بتا دے۔ یہ بہت بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے، اس لیے کہ یہ خالص انبیاء علیہ السلام کا صفت ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں جو آتے تھے وہ علم الہی انسانیت تک پہنچانے آتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کیوں آتے تھے بھائی؟ علم الہی، اللہ تعالیٰ کا علم، وحی الہی انسانیت تک پہنچانا۔ اور جو علم پھیلاتا ہے اور علم دوسروں کو بتاتا ہے، شریعت کا حکم دوسروں کو بتاتا ہے، تو گویا کہ انبیاء کی نیابت کر رہا ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء سارے انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرا وارث ہے صرف، کیونکہ سارے انبیاء کا یہی کام تھا، سارے انبیاء علم الہی پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ انسان دوسروں کو دین کی بات بتائے، علم پھیلانے کا ذریعہ بن جائے، دوسروں کو الف با تا سا قرآن سکھائے، دوسروں کو قرآن کا ترجمہ پڑھا دے، حدیث پڑھا دے، فقہ کے مسائل سکھا دے، شریعت کے احکام سکھا دے، مدرسہ بنا دے، مسجد بنا دے، اور اس میں مطلب طلباء کو، علماء کو جہاں مدرسے چلتے ہیں یہ کام کریں، بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے کسی ایک کو علم سکھایا، اس نے آگے سکھایا، اس نے آگے سکھایا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد بھی کام آئے، مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رہے۔ فرمایا دوسری چیز، کوئی تالاب، کوئی حوض آپ نے بنا دیا، تالاب حوض بنا دیا، اسی میں کہ جیسے اسپتال بنا دیا، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ گاؤں دیہاتوں میں تالابوں اور حوضوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے وہاں پانی اسٹاک ہو، اور پھر اس سے ان کا گزر بسر چلتا ہے۔ شہروں میں اس کی ضرورت عام طور پہ نہیں ہوتی۔ نمبر 3 فرمایا کنواں کھود دے، جہاں پانی نہ ہو وہاں بورنگ کر دی، کنواں کھود دیا، بہت بڑا عظیم صدقہ جاریہ ہے۔ انسانیت کی کیا، حیوانیت کی، ہر جاندار کی پانی ضرورت ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے، ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا ہے، یہاں تک کہ نباتات کو بھی پانی کی ضرورت ہے۔ انسان کی ضرورت کے لیے جو غلے آتے ہیں سب پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو کنواں کھود دیا، اس سے بہت بڑا یہ بھی صدقہ جاری ہے، جہاں پہ کنواں نہیں، جہاں پانی کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او زرع شجرۃ، کوئی کھیتی باڑی درخت لگا دیا۔ فرمایا کہ کوئی اگر درخت لگا دیتا ہے اور اس درخت سے پرندے کھاتے ہیں، انسان کھاتے ہیں، چیونٹیاں کھاتی ہیں، اس نے اس کے لیے ارادہ نہیں بھی کیا تھا تب بھی اس کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا کہ چور بھی جو لے جاتا ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے، چور لے جاتا ہے رات اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ اور جب تک وہ درخت لگا رہے گا، جب تک اسے لوگ کھاتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔
کھیتی باڑی کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او بنا مسجد، یا اللہ کا گھر بنا، مسجد بنا، اسی میں مدرسہ داخل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے زمین پر سب سے پہلی تعمیر مسجد کی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں تو بیت اللہ کی تعمیر کی تھی نبوت سے پہلے۔ آپ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو راستے میں قباء، جہاں آج ساری دنیا جاتی ہے عمرہ اور حج کے لیے، وہاں دیکھیں وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب پہنچے مدینہ منورہ کے قریب تو وہاں پر آپ نے سب سے پہلی مسجد تعمیر فرمائی، مسجد قباء۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے۔ راستے میں آپ 15 دن تقریباً یا کچھ زیادہ دن وہاں ٹھہرے، اور آپ اپنے کندھوں پر خود پتھر اٹھائے۔ آپ کا نرم و نازک جسم، ایسا حسین جسم کہ اس کائنات میں اس سے زیادہ حسن والا جسم نہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا، سارا جسم پہ دھول ہی دھول، اس قدر مسجد کے لیے خدمت فرمائی۔ یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے تھے، سارے جسم پر مٹی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جسم پر اللہ کے راستے کی گرد و غبار لگ جائے جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ فضیلت عمار ابن یاسر کو مسجد کے گرد و غبار، مسجد کی تعمیر میں جو گرد و غبار ہے یہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑی مسجد بنائیں، فرمایا ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی جو مسجد بنا لیں، تو پرندے کے گھونسلے کے برابر تو مسجد نہیں ہوتی نا۔ علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب اس میں حصہ لے لے، اس میں حصہ لے لے۔ فرمایا اس کی فضیلت اتنی ہے، فرمایا من بنا للہ بیتا مسجدا ولو کمفحص قطعۃ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر جو مسجد بنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں محل بنا کر دے گا۔ اور اللہ جو جنت میں محل بنائیں گے اس کی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر 6 فرمایا او ترک القرآن الکریم میراثا، ایک آدمی نے بطور وراثت کے کہیں بھی قرآن کریم چھوڑ دیا، مطلب یا تو یہ کہ وہ مرا تو اس نے بہت سارے قرآن چھوڑ دیے، اب ان قرآنوں پہ لازمی بات ہے قرآن کو پڑھنے کی چیز ہے، بعد میں لوگوں نے پڑھا۔ یا علماء فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ قرآن کریم آپ نے کہیں رکھ دیے، جہاں طلباء مدرسوں میں قرآن پڑھتے ہیں ان کو قرآن دے دیا کہ بھئی یہ لو قرآن اس میں پڑھو، بچوں کے لیے قرآن کا انتظام کر دیا، مسجد میں قرآن رکھ دیے، مدرسوں میں قرآن رکھ دیے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس قرآن سے پڑھ کر جو لوگ حافظ بنیں گے اور وہ آگے پڑھاتے جائیں گے آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ نمبر 7 فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔